الله وحده لا شريك له لا شريك له لا ند له لا ضد له لا مثال له لا مثيل له لا مثيل له لا مماثل له لا نظير له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاءنا وشفاء صدورنا وعوننا وعياننا ومعيننا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ووكيلنا وكفيلنا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انسان اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھتا ہے اور حضرت انسان کی ہوشیاری اس وقت زیادہ بڑھ جاتی ہے جب یہ بے حیا ہوتا ہے. انسان جب بے حیائی پر کمر باندھ کر کے میدان میں آ جاتا ہے تو اس کی بے حیائی پر حیا کو شرم آتی ہے. انسان جب تک اس کا ضمیر زندہ ہوتا ہے اس کے دل میں اس وقت تک سچ جھوٹ حق باطل اچھائی اور برائی میں وہ تمیز کرتا ہے. لیکن جب اس کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے اور وہ بے حیائی کے لباس کو اوڑھ کر کے کسی کی مخالفت کے لیے جو میدان میں وہ آ جاتا ہے تو پھر وہ کچھ نہیں دیکھتا. کچھ یہی حال ہے منافقین کا. منافقین نے اپنی نگاہوں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کو دیکھا. منافقین نے اپنے کانوں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی آیتیں سنی. منافقین نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی. ہمارا تو ایمان ہے مسلمانوں کہ جو حضور کے پیچھے نماز پڑھے بتاؤ اس کا کیا مقام ہو سکتا ہے. انہوں نے حضور کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی. منافقین نے سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل کر جہاد بھی کیا. انہوں نے سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کو دیکھا, کمال کو دیکھا, حضور کی عزت کو دیکھا, حضور کی عظمت کو دیکھا, حضور کی زبان مبارک ہے قرآن سنتے ہوئے دیکھا, قرآن پڑھتے ہوئے انہوں نے سنا. لیکن ان تمام حقائق کے باوجود چونکہ دل میں عداوت تھی, دل میں بغض تھا,
دل میں حسد تھا، نہیں مانتے. دیکھو نہیں ماننے کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا. ایک آدمی اگر ماننا چاہے تو اس کو سمجھایا جا سکتا ہے. ایک آدمی اگر ماننا چاہے تو اس کے سامنے قرآن بھی پڑھا جا سکتا ہے. ایک آدمی اگر ماننے کے لیے تیار ہو تو اس کے سامنے احادیث بھی پیش کی جا سکتی. لیکن ایک کہے کہ میں مانتا ہی نہیں، تو آپ یقین مانیے کہ پورا قرآن اسے گویا لکھ کر کے اور اسے پانی میں دھو کر کے اور پورا قرآن اگر اس کو پلا دیا جائے تو آپ یقین مانیے کہ وہ ماننے کے لیے تیار ہے. ماننا بڑی بات ہے. ایمان ماننے کا نام ہے، جاننے کا نام نہیں. ہم بہت جانتے ہیں جی، یہ کوئی خاص بات نہیں. جاج پر ناشا بہت جانتا تھا. شیکسپیئر ہندوستان کا ڈرامہ نویس بہت بڑا آدمی ہوا. وٹسن بہت بڑا سائنسدان گزرا. نیوٹن نے فلسفے کی تحقیق اور ریسرچ کی، بہت بڑا آدمی ہوا. یہ جاننا والا نہیں کیا کچھ ماننے کا نام ہی. تو میرے دوستوں میں عرض کر رہا تھا کہ یہ منافقین ان کی بھی عجیب و غریب حالت ہے کہ ان تمام باتوں کو جانتے ہوئے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ دل کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خوف تھا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جس کو خوف ہو ظاہر ہے کہ پھر ایمان اس کو کہاں سے مل سکتا ہے. چنانچہ قرآن کریم نے اس گروپ کا فوٹو، اس گروپ کا نقشہ کھینچا، ایک ایک پوائنٹ کو لوگوں کے سامنے پیش کیا تاکہ یہ گروپ خوب اچھی طرح ننگا ہو جائے اور ہر مسلمان اس کو اچھی طرح پہچانے اور معلوم تو ہو کہ یہ کون ہے. کہ بار بار اس کو ایمان کا مطالبہ اس سے کیا جا رہا ہے اور ایمان نہیں لاتا. قرآن عظیم کہتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ان سے کہا جاتا کہ بھئی تم ایمان لے آؤ جیسے کہ یہ اللہ کے نیک بندے ایمان لائے ہیں. قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. وہ کہتے ہیں ہم تو ایمان نہیں لائیں گے، ہم تو اپنا الگ راستہ نکالیں گے. ہماری 1.5 اینٹ کی مسجد الگ ہوگی، ہم مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، مگر اے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے. وہ نئی نئی باتیں نکالتے مذہب کے اندر، نئی نئی باتیں کر نکالتے تاکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں کمی ہو. لیکن ان کمبختوں کو کیا معلوم تھا کہ سرکار دو عالم کی شان جو ہے وہ ایسی شان نہیں ہے کہ کسی آدمی نے ان کو یہ شان عطا کی ہو. حضور کی شان ایسی نہیں ہے. حضور کی شان وہ ہے کہ خود پیدا کرنے والے نے ان کو شان عطا کی. اور سن لیجیے، کان کھول کر سن لے کہ اگر پوری دنیا خدا نہ خواستہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی کرے اور توہین کرے پوری دنیا مل کر کے، تو یاد رکھو کالی کالی کملی والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں آ سکتی. کچھ ہماری تعریف کرنے سے تھوڑی ہے کہ سرکار دو عالم لوگ یہ سمجھے کہ ہماری تعریف کرنے سے حضور کی تعریف ہوتی. جی نہیں، یہ بات نہیں. اور سب مل کر اگر تعریف کریں، یہ تو پہلا تھا نا کہ سب اگر مل کر خدا نہ کرے معاذ اللہ، سب مل کر اگر حضور کی کوئی توہین کرے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد، تو پھر بھی میرے دوستو حضور کی شان میں کوئی کمی نہیں آ سکتی. اور اگر سب مل کر حضور کی تعریف کریں تو ہماری تعریف کرنے سے حضور کی شان بڑھ نہیں سکتی. ہماری تعریف کرنے سے، کیونکہ پڑھانے والے نے انہیں اتنا بڑھایا انہیں اتنا بڑھایا میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہ معراج کی رات انہیں عرش پر بٹھایا اور فرمایا کہ اے محبوبہ تیرے قدموں کے نیچے آج میری خدائی ہے، اور اے محبوبہ جہاں تیرے پاؤں پہنچے ہیں وہاں کسی آدمی کے سر نہیں پہنچ سکے. سرکار کی شان
قسم خدا کی افسوس ہے ان لوگوں پر وہ کس طرح سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جرأت کرتے اور ان کی شان خود صاحب قرآن مکہ ہے حضور. ارے قرآن کا بھیجنے والا، قرآن کا خالق، قرآن کا بھیجنے والا خود اپنے نبی کی شان بیان کرتا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوبہ ہم نے تیری شان کو بلند کیا. اللہ اکبر. خود صاحب قرآن مکہ ہے حضور، اور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، تجھ سے کب ممکن ہے پھر. ارے تم کہاں سے تعریف کر سکتے ہو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی؟ ان کے پیدا کرنے والے نے تعریف کی، ان کے پیدا کرنے والے نے ان کی شان کو بیان کیا، اور ان کے پیدا کرنے والے نے یہ فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے میرے محبوب اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. سبحان اللہ. ان کی شان بیان کرتے ہو، ان کی شان کون بیان کر سکتا؟ کون ہے؟ اور یہ جو کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خدا تک بڑھاتے ہیں، معاذ اللہ، اتنی تعریف کرتے ہیں اتنی کہ خدا تک لے جاتے ہیں. میرے دوستو بڑی نا انصافی ہے. ہم نبی کو بڑھائیں، قسم خدا کی ہم نبی کو نہیں بڑھاتے. کوئی نہیں بڑھا سکتا، نبی تو میرا بڑھا ہوا. سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے ہمارا نبی، سب سے اور ہمارے نبی کی شان بتاؤں، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارے نبی کی بڑی شان. اور بتاؤں اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، سارے مخلوقات میں سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے. کوئی چوتھے آسمان پر رہ گیا، کوئی پانچویں پر رہ گیا، کوئی چوتھے پر رہ گیا، کوئی مقام محمود میں رہ گیا، کوئی بیت المعمور تک پہنچا، کوئی سدرۃ المنتہا جا کر رکا، مگر سارے اونچوں میں اونچا، سارے اونچوں میں اونچا حبیب رسول اللہ، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کون بیان کر سکتا؟ ہاں ایک بات ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کو یہ لوگ بڑھاتے وہ غلط کہتے ہیں. ہاں ایک بات اگر وہ کہیں تو ہم انتہائی شکریہ کے ساتھ ان کی بات کو قبول کریں. وہ یہ کہیں کہ یہ جو سنی لوگ ہیں یہ نبی کی شان کو بڑھاتے ہیں، یہ نہ کہیں، یہ تو بالکل غلط ہے. نبی کی شان کو تو کوئی بڑھا ہی نہیں سکتا، وہ تو بڑھائے وہ بن کر رہے جی، اور بن کر نہیں. ان کی شان تو یہ ہے، قسم خدا کی مجھے کہنے دو، میں کہنا چاہتا ہوں. بتاؤ نبوت ملی تو کس کے صدقے؟ جتنے نبی دنیا میں آئے بتاؤ نبوت، ارے نبوت اگر ملی تو محمد مصطفیٰ کے صدقے، کوئی رسول بنا تو ان کے صدقے، ارے رسولوں کو رسالت ملی تو ان کے صدقے، رسولوں کو عزت ملی تو ان کے صدقے، نبی کو نبوت ملی تو ان کے صدقے. تو بتاؤ ارے نبی چمکے تو ان کے صدقے جی، سب چمک، نبی چمکے تو ان کے صدقے، اور نبی بڑھے تو ان کے صدقے. تو نبیوں کو تو ان کی وجہ سے عزت و عظمت ملے. تو بتاؤ کون آدمی ہے جو یہ کہہ سکے کہ جی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بڑھاتے ہیں؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، حبیبی یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں
سب پانے والے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی تیری تو ان کے صدقے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی آگ گلزار ہوئی تو ان کے صدقے، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ذبیح اللہ کہلائے تو ان کے صدقے، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو حسن ملا تو ان کے صدقے، اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نجی اللہ کہلائے تو ان کے صدقے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خلیل اللہ ہوئے تو ان کے صدقے، سب جتنے بھی جب بھی آئے سب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے ان کی شان بڑھی۔ اللہ، آپ خیال تو فرمائیے کہ اس نبی کی شان کا کیا کہنا کہ جن کے صدقے تمام نبیوں کو عزت اور نبوت اور رسالت مل رہی ہے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں۔ ذرا اس شعر کو میرے دوستو یہ سمجھ لو تھوڑی دیر کے لیے کہ ہم اس مسجد جامع میں نہیں بیٹھے بلکہ سب آدمی مدینہ طیبہ میں جی باب السلام سے گزر کر کے حضور کی جانا کے سامنے بیٹھے اور یہ عرض کر رہے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، حبیبی یا رسول اللہ ہے کالی کالی کملی والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، حبیبی یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، اور میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، حبیبی یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ آقا یہ سورج چمک رہا ہے تیرے پاؤں کے دھوبن کے صدقے، چاند چمکتا ہے آقا تیرے روئے روشن کے صدقے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، اور میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے دوستو دیوانہ جو ہوتا ہے دیوانے کے سامنے جب اس کے محبوب کا نام آ جائے تو اس کو کچھ یاد کیا۔ آج درس جو شروع کیا تو بس سلسلہ ادھر مڑ گیا، گفتگو ادھر ہو گئی، تو میں بیان یہ کر رہا تھا کہ یہ لوگ جو منافقین ہیں یہ اتنے بساط ہیں کہ یہ دیکھنے کے باوجود اور سمجھنے کے باوجود پھر نہیں مانتے۔ اور میرے دوستو سنو، اگر کوئی میرے آقا کو نہ مانے تو تم اس پر تعجب مت کرو، بالکل تعجب مت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ عربی میں ایک مقولہ ہے کہ تعرف الاشیاء باصطلاحها، کسی چیز کی انٹروڈکشن، کسی چیز کے تعارف کے لیے ضروری ہے کہ اگینسٹ میں بھی کوئی چیز ہو، اگینسٹ میں اگر کوئی چیز نہیں ہوگی تو وہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ مثلا اگر رات نہ ہو تو بتاؤ دن کی کون قدر کرے؟ بتاؤ اگر کانٹا نہ ہو تو پھول کو کون جانے؟ اگر جھوٹا نہ ہو تو سچے کو کون سمجھے؟ جب تک کوئی چیز نہ ہو، اگر کفر نہ ہو تو ایمان کی شان کا کیسے پتا چلے؟ اور اگر ابو جہل نہ ہو تو کالی کالی کملی والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا کیسے ایجاد؟ اس میں کچھ ہونا چاہیے، اسی لیے اللہ نے شیطان کو پیدا کیا اگینسٹ، تاکہ ایمان والوں کی شان کا پتہ چلے۔ تو میرے دوستو جب تک کچھ مخالف نہ ہو بات چلے، اسی لیے رب کریم نے ہر فرعون را موسیٰ، ہر فرعون کے لیے موسیٰ ایک فرعون کو پیدا کیا اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، تاکہ فرعون جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے اور ہمارے کلیم اللہ کی شان جو ہے وہ بڑھے۔ تو میرے دوستو یہ چیزیں ضروری ہیں، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے اس میں۔ تو ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ ایمان لے آؤ، وہ کہتے صاحب ہم کو ایمان نہیں لانا۔ قرآن کہتا ہے یہ سب، قرآن کہتا ہے یہی احمق ہے، یہ مسلمانوں کو احمق سمجھتے ہیں۔ خدا کی غیرت دیکھو میرے دوستوں، خدا کی غیرت دیکھو،
مسلمانوں تم اپنی غیرت کو بھی دیکھو اور خدا کی غیرت کو دیکھو کہ منافق مسلمانوں کی شان میں تنقید کرتے ہیں. منافق مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ احمق ہیں، یہ بے وقوف ہیں. منافق کہتے ہیں تو مسلمان جواب نہیں دیتے بلکہ رب کریم مسلمانوں کی طرف سے جواب دیتا ہے کہ تم میرے بندے کو احمق کہتے ہو. اے منافقوں تم خود احمق ہو، جو میرے محبوب کو نہ مانے وہ احمق ہے، عقل اس کے پاس نہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. جب مسلمانوں کی طرف آئے تو مسلمانوں کی سی بات کر لیں اور جب ادھر جائیں تو ادھر کی بات کر لیں. جہاں چائے روٹی مل گئی، جہاں کچھ کھانا پینا مل گیا، کچھ ادھر پیسے مل گئے تو ادھر کی بات کر لی، کچھ ادھر پیسے مل گئے تو ادھر کی بات کر لی، کچھ ادھر نفع دیکھا کہ تجارت اچھی ہوتی ہے تو ادھر کی بات کر لی، ادھر دیکھا کہ ادھر بزنس اچھا چلتا ہے تو ادھر کی بات کر لی. یہ میرے دوستو منافق جو ہے یہ اس جانور کا نام ہے کہ جس کے پاس چلتی پھرتی دکان ہوتی ہے. یہ شاپ ہوتا ہے، یہ ایمان کے سودے کرتا ہے، ایمان کو بیچتا ہے. منافق جس کے پاس دل تو ہوتا نہیں، ضمیر تو ہوتا نہیں، یہ جھوٹ سچ ایمان اور بے ایمانی کو نہیں جانتا، یہ تو وقت کو دیکھتا ہے. جیسا وقت ہو ویسی بات ہو، بس یہ جانتا ہے. رب فرماتا ہے کہ تم مسلمانوں سے مذاق کرتے ہو، مسلمانوں سے ٹھٹا کرتے ہو. اللہ یستہزئ بہم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا بدلہ عطا فرمائے گا. یستہزئ، اللہ ان سے بدلہ لے گا ان کے مذاق کا. یستہزئ کا ترجمہ میں کہتا ہوں اللہ جزا دے گا ان کو ان کے مذاق کا، ان کے ٹھٹے کا. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اور رب نے ان کو چھوڑ دیا، رب نے ان کو چھوڑ دیا. جو دل اب کرو کرو. جانتے ہو بلا مثال جب کوئی لڑکا نافرمان ہوتا ہے نا تو باپ سمجھاتا ہے، سمجھاتے سمجھاتے جب نہ امید ہو جاتا ہے تو کہتا ہے جا دفاع ہو جا، جو دل چاہے تیرا کر. رب کریم بندوں کو پہلے تو دیکھتا ہے، الحمدللہ دیکھتے سمجھاتا ہے، سمجھاتا جب دیکھتا ہے اب یہ بات نہیں آئے گا. اے منافقوں کھلی چھٹی فی طغیانہم یعمہون. تم اپنی سرکشی کے اندر اندھوں کی طرح بھٹکتے رہو، بھٹکو جب تک تمہاری زندگی ہے. من جو کچھ چاہو کر لو. جی فی طغیانہم یعمہون. پھر کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ یہ کرتے کیا ہے منافقین؟ ان کا کاروبار کیا ہے؟ ان کا کیا بزنس ہے؟ وہ تجارت کرتے ہیں، کاروبار ان کا بزنس کیا ہے؟ یہ کیا کرتے ہیں؟ سنیے کرتے کیا ہے؟ یہ کس چیز کے مارچنٹس ہے؟ یہ منافق جو ہے وہ کس چیز کی دکان کرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی. منافق جو دکان کرتا ہے نا یہ ایسی دکان کرتا ہے کہ یہ دکان لے کر چلتا پھرتا ہے اور گمراہی کو، بے ایمانی کو، عداوت کو، بغض کو، جھوٹ کو، جتنی پورا چیز ہوگی یہ سب اپنی دکان میں کہتا لا سب اپنی دکان میں بھرتا جاتا ہے. اور جو ایمان کے سودے کرتا ہے، ایمان کو بیچتا ہے. میں نہیں کہتا، میرا قرآن کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی. لوگوں سے کہتے لاؤ بھائی بیچتے گمراہی، بیچتے انہوں نے گمراہی لے لے آؤ. ہدایت جو ہے وہ تو دے دیتے ہیں، ایمان کا سودا کرتے ہیں اور گمراہی لیتے ہیں. پھر ہوتا کیا ہے؟ اور یہ کیوں کرتے، ایسا کرتے کیوں ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ چلو جی وقت اچھا گزر جائے گا، کچھ لوگ میری تعریف کر لیں گے. جہاں جاتا ہے جیسا موقع دیکھتا ہے ویسی بات کرتا ہے، جیسا موقع دیتا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں یوں سمجھو کہ منافق اس کو کہتے ہیں کہ جس کی مرضی یہ ہوتی ہے، جس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ سب آدمی اس سے راضی رہے. سمجھ گیا؟ سب آدمی اس سے راضی رہے. آج کل لوگ یہی کہتے ہیں کہ مولوی صاحب بات ایسی کرو کہ سب آدمی تم سے راضی رہے. تو میں کہتا ہوں کہ بھائی معاف کرنا، میں منافق نہیں ہوں. بڑی مشکل ہے مجھ سے کہ میں ایسی بات کروں کہ سب آدمی مجھ سے راضی رہے. یہ ہو نہیں سکتا. اگر میں ایمان کی تعریف کروں گا تو کافر ناراض ہو جائیں گے.
اگر میں سچ بیان کروں گا تو جھوٹ والے ناراض ہو جائیں گے، اگر میں حق بیان کروں گا تو باقی والے ناراض ہو جائیں گے، اگر میں اللہ تبارک و تعالیٰ رسول کی شان بیان کروں گا تو جو رسول کی شان کو نہیں مانتے وہ ناراض ہو جائیں گے۔ تو ایسی بات کی جائے کہ جو سب کے لیے قبول ہو، یہ تو میرے دوستوں رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کر سکتا ہے، میرے بس کی بات نہیں۔ محمد رسول اللہ، یہ جو کلمہ ہے بتاؤ اس میں کوئی شبہ ہے؟ کنفرم اور ایسا کلمہ ہے کہ بالکل سچا، لیکن آج اسی کلمے کے کروڑوں مخالف موجود ہیں۔ بتائیے اس بات سے زیادہ کوئی سچی بات ہو سکتی ہے دنیا میں؟ لیکن دیکھو لا الہ الا اللہ کے مخالف ہے، کوئی 3 کو پوچھتا، کوئی 3 کو مانتا ہے، کوئی 6 کو مانتا ہے، کوئی 60 کو مانتا ہے، کوئی 50 کو مانتا ہے، جانے کیا کیا یہ قصے دنیا میں چل پڑے ہیں۔ تو معلوم ہوا میرے دوستوں کہ کوئی ایسی بات نہیں دنیا کے اندر جس کو سب مانے۔ اور ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں، میرے دوستوں سنو گے تو مزہ آ جائے گا، سنو۔ رب نے فرمایا فسجدوا الا ابلیس، پوری کائنات کا مالک رب العالمین اللہ، وہ اس کا حکم ہے، وہ حکم دیتا، آرڈر دیتا، اسجدوا لآدم، اے فرشتوں سجدہ کرو آدم۔ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا۔ حکم کون دیتا ہے؟ اللہ۔ آرڈر کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اللہ کون ہے؟ رب العالمین، احکم الحاکمین۔ لیکن ابلیس وہ کھڑا ہو جاتا ہے، فسجدوا الا، وہ کہتا میں تو نہیں مانتا۔ دیکھا یہاں پر بھی اختلاف شروع ہو۔ دیکھیے لوگ کہتے ہیں صاحب یہ اختلاف کی بات نہیں کرنے کا، تو بھائی اختلاف تو نہ کرے، بتاؤ اختلاف کس طرح سے ختم کیا جائے دنیا کے اندر۔ وقت آپ کا ضرور ضائع ہوگا، ایک بات میں کہتا چلوں، یہ بھی بالکل وہی موضوع ہے منافقین کا موضوع۔ ایک اجتماع تھا کراچی کے اندر، اس میں کچھ جج صاحبان موجود تھے، حکومت پاکستان کے اعلیٰ عہدیدار موجود تھے، اور قصہ چل پڑا کے ساتھ یہ مولویوں نے بڑا اختلاف شروع کیا ہے، کوئی ایسی ترکیب بتائیے کہ سب اختلاف ختم ہو جائے۔ وہ آپ سے باتیں کر رہے تھے، بات کرتے کرتے مجھ سے کہنے لگے کہ مولانا کچھ آپ بھی تو فرمائیے۔ میں نے کہا کہ صاحب میں آپ کی بات سن رہا ہوں اور جب مجھے موقع ملے گا تو میں بھی فرما دوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں صاحب آپ کہیے کچھ۔ تو میں نے کہا دیکھیے میرے نزدیک اختلافات کو ختم کرنے کی 2 اسکیم۔ اب اس سب متوجہ ہو گئے، بڑے بڑے لوگ تھے، اس میں ایک صاحب سیکریٹری تھے حکومت پاکستان کے، بڑے لوگ تھے، بڑے پڑھے لکھے، بڑے عقل مند قسم کے لوگ۔ 2 اسکیم ہے میرے نزدیک اختلاف ختم ہونے کی، مذہبی اختلاف ختم ہونے کی 2 اسکیم۔ انہوں نے کہا وہ کیا؟ میں نے کہا کہ ایک اسکیم تو یہ ہے کہ دنیا میں جتنے آدمی معاذ اللہ خدا نہ کرے کہ ایسا ہو، میں نے کہا دنیا میں جتنے آدمی ہیں سب بے دین ہو جائے اور کافر ہو جائے، کوئی رہے نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، سب بے دین اور کافر ہو جائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ میں نے رسالت کی ایک بات کہی، انہوں نے کہا مولانا یہ تو نہیں ہو سکتا، سب آدمی بے دین اور کافر ہو جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا، بڑا مشکل ہے، یہ کیسے ہوگا؟ تو میں نے کہا کہ اچھا یہ نہیں ہو سکتا تو سب ولی اللہ ہو جائے۔ ایک ہی بات تو کر لو، سب ولی اللہ ہو جائے، سب اللہ والے ہو جائے، سب اللہ کے نیک بندے ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا یہ بھی نہیں ہو سکتا، تو میں نے کہا اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا وہ بھی نہیں ہو سکتا تو اختلاف ختم نہیں ہو سکتا، اختلاف نہیں ختم ہو سکتا۔ باقی رہا میرے دوستوں کہ حق کے ساتھ اختلاف ہونا چاہیے، اپنی ذاتیات کے لیے اختلاف نہیں ہونا چاہیے، حق کی وجہ سے اگر اختلاف ہو تو وہ بات بالکل میرے دوستوں ٹھیک ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو دکان کی انہوں نے اور یہ خریدتے کیوں ہیں؟ گمراہی کو خریدتے ہیں ہدایت کے بدلے، یعنی گمراہی کا سودا کرتے ہیں۔ اب رب کریم بھی ان کا، رب کریم نے بھی ان کا ایسا باؤنڈ کیا ہے منافقین کو، اس گروپ نمبر 3 کو ایسا باؤنڈ کیا ہے رب کریم نے کہ رب فرماتا ہے کہ بے دین تو تجارت کیوں جا، تجارت کا مقصد یہی ہوتا ہے نا کہ کچھ اس میں فائدہ ہو۔ رب کریم فرماتا ہے کہ ان کی تجارت میں کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ خسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین۔ یہ منافق وہ ہے کہ دنیا میں بھی گھاٹے میں اور دین میں بھی گھاٹے میں۔ دنیا میں چلتا ہے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو منافق کیا ہے جی، اور دین میں تو آپ سمجھ لیجیے کہ پھر جو کچھ ہوگا وہ ہوگا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کا آخری طبقہ ان کے لیے ریزرو کر دیا گیا، ابھی سے جناب والا ریزرویشن ہو گئی ہے، ابھی سے ان کے لیے ریزرو ہے جہنم کا آخری طبقہ۔ تو آپ خیال
والی کملی والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہو، اس کو ہدایت ملتی ہے، ان کو ہدایت نہیں ملی۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، اور سنیے دیکھیں یہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس غروب کو کس طرح سے پیش کر رہا ہے، اس کا فوٹو قرآن کھینچتا ہے، فوٹو کہ خوب ان کو اچھی طرح دیکھ لو تاکہ تمہیں ان کو سمجھنے کے اندر کوئی دشواری نہ ہو۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی آدمی نے آگ کو روشن کیا۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، آگ کو روشن کیا۔ یہ منافق بالکل جھوٹ ہے۔ اب میں کیا کروں، اللہ فرماتا ہے اسی لیے میرے دوستوں منافق کبھی سچ نہیں بولتا۔ مسلمانوں یاد رکھو جو منافق ہوا کبھی سچ بول ہی نہیں سکتا۔ آسمان نیچے ہو جائے زمین اوپر ہو جائے یہ سب کچھ ہو سکتا مگر وہ سچ نہیں بولے، کبھی نہیں بولے۔ اللہ فرماتا ہے یہ جھوٹ ہے۔ بتائیے وہ تو کلمہ پڑھتے تھے، رب کہتا ہے یہ جھوٹ ہے۔ کیوں کیوں جھوٹے رب کہتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کی وجہ یہ ہے میرے دوستو کہ زبان سے خالی کلمہ اور دل کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی۔ حضور نے فرمایا ذیاب فی ذیاب لب پہ کلمہ دل میں گستاخی، ذیاب فی ذیاب لب پہ کلمہ دل میں گستاخی۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ذیاب فی ذیاب، بھیڑیے کے لباس میں آدمی ہوں گے۔ بھیڑیا یہ جو مارتا ہے اور پکڑتا ہے اور چیرتا اور کھاڑتا ہے، اسی لیے فرمایا ذیاب فی ذیاب لب پہ کلمہ، کلمہ لب پر اور دل میں گستاخی، یہ منافقین کا کام۔ فرماتے سلام اسلام ملحد کو کہ تسلیم زبانی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایسے ملحد کے اسلام کو دور سے سلام، یہ صرف زبان سے تو اقرار کر لیں اور دل میں اقرار کریں۔ اسی لیے فرمایا نے اقرار باللسان و تصدیق بالجنان، ایمان کے لیے ضروری ہے کہ زبان سے اقرار ہو اور دل کے اندر اس کی تصدیق۔ آپ کہیں گے جی مولوی صاحب دل کا کیسے پتا چلے گا کہ دل میں تصدیق ہے؟ کوئی اگر کہیں کہ دل کا کیسے پتا چلے گا صاحب کہ دل میں تصدیق ہے نہیں، ٹھیک ہے بھائی میرے دوستوں میں آپ کی بات مانتا ہوں کہ دل کا پتا نہیں چلے گا، لیکن یہ یاد رکھو کہ دل ہے خزانہ، دل ہے معدن، دل ہے فاؤنڈیشن، جی دل ہے چشمہ۔ پانی کے چشمے سے پانی نکلتا ہے، تیل کے چشمے سے تیل نکلتا ہے، سونے کے معدن سے سونا نکلتا ہے، چاندی کی کان سے چاندی نکلتا ہے، تانبے کے کان سے تانبا نکلتا ہے، اور سنی کے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نکلتا ہے، یا رسول اللہ نکلتا ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ۔ یہ دل جو ہے یہ کان ہے، تو جو کچھ زبان پر نکلتا ہے نا وہ دلی سے تو نکلتا ہے۔ سنو ایک مسئلہ بتاؤں، بڑے مزے کا، بڑا پیارا مسئلہ ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مہاجر المدینہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی قبر پر ہزاروں اور کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ فرمائیے کہ کوئی آدمی اگر سوتے ہوئے، مسلمانوں سنو، دل پر ہاتھ رکھ کر سنو اور دیکھو کہ عظمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس قدر بلند ہے۔ مسئلہ پوچھا گیا، کوئی آدمی بدقسمت سوتے، جاگتے ہوئے نہیں، سوتے ہوئے، سونے کی حالت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے، کوئی ایسی بات کرے جو حضور کی شان کے خلاف ہو، تو وہ مسلمان رہے گا یہ نہیں۔ مسلمانوں سنو کیسا مسئلہ ہے۔ سوتے ہوئے علماء نے فرما دیا کہ بھئی جب وہ سو رہا ہے تو اب اس کا اس میں کیا قصور ہے؟ سو رہا ہے تو سو رہا ہے، سوتے ہوئے اگر کوئی ادھر ادھر کی بات کرتا ہے تو اس سے کوئی مواخذہ نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے مسئلہ پیش ہوا، آپ نے فرمایا ہے کیا کہتے ہو؟ کوئی مواخذہ نہیں۔ فرمایا جو شخص سونے کی حالت میں اگر وہ مسلمان کہلاتا ہے، اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ گستاخی کرتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ وہ مرتد ہو جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ سنیے
لوگوں نے پوچھا ہے سونے کی حالت میں کافر ہوگا؟ کافر ہو جائے گا؟ فرمایا کیوں؟ علماء نے پوچھا دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دلیل یہ ہے کہ جب آدمی سوتا ہے تو اس کی زبان سے وہی باتیں نکلتی ہیں جو اس کے دماغ میں ہوتی ہیں. دیکھا یہ میرے دوستوں علماء کرام کا احسان ہے. یہ لڑکا جو حفظ کرتا ہو میں حفظ کرتا ہوں، یہ اسکول میں لڑکا پڑھنے والا ذرا شائننگ اسٹوڈنٹ ہو، محنت کرنے والا لڑکا ہو، تو وہ جو دن بھر اسکول میں پڑھتا ہے نا، جب رات کو سو جائے گا تو وہ رات میں بھی وہی کرتا رہتا ہے. جی جو دن میں آدمی یہ کاروباری لوگ ہیں جو دکان میں بیٹھتے ہیں، دکان میں ادھر آنا ادھر لانا، یہ سودا لانا وہ لانا، جب وہ سو جاتے ہیں تو دکان کی بات کرتے ہیں. سو جانے کے بعد ہی وہ سمجھتے ہیں کہ میں دکان میں بیٹھا ہوا ہوں. تو آدمی کے جو دماغ میں جو بات ہوتی ہے وہی بات سونے کے بعد بھی اس سے نکلتی ہے. امام مالک نے فرمایا کہ مسلمان ہو کر اور حضور کی گستاخی کرے، معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گستاخی. یہ فرماتے ہیں کہ وہ کافر ہو جائے گا. سمجھے حضور؟ یہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام. تو یہاں تو میرے دوستوں سوتے ہوئے بھی آدمی ایسی بات نہیں کر سکتا، تو جاگتے ہوئے اگر کوئی ایسی بات کرے تو بتاؤ اس کا کیا ٹھکانا ہے. تو فرماتے ہیں کہ تو وہ قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. اے میرے محبوب اللہ جانتا ہے کہ آپ رسول ہیں مگر یہ منافق بڑے جھوٹے. بتاؤ وہ کلمہ پڑھتے تھے، اللہ فرماتا ہے یہ جھوٹے. ہاں تمہارے ہوا کہ دل سے، دل بڑی چیز ہے میرے دوستو. جو کام وہ دل سے ہو لے، اور دل کا امتحان بڑی جلدی ہو جایا کرتا ہے. دل کا امتحان جانتے ہو، دل کے راز کو کھولنے والا زبان ہے. یہ بڑا خطرناک ہے. یہ زبان جو ہے، یہ دل کے اندر جو چھپی ہوئی بات ہوتی ہے یہ زبان اس کو کھول دیتا ہے. زبان سے پتا چل جاتا ہے، عمل بتاتا ہے کہ یہ کون آدمی. عمل بتاتا ہے، عمل. سبحان اللہ سبحان اللہ. وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ کر کے کیا ہوا؟ فلما اضاءت ما حوله، اور جب وہ روشنی ہو گئی، چاروں طرف روشن ہو گیا، یعنی کلمہ پڑھ کر کے انہوں نے اپنے آپ کو سیو کر لیا. مسلمان جو بن گئے نام کے اپنے آپ کو سیو کر لیا، اس لیے کہ اگر وہ کافر ہوتے تو ان پر جہاد کیا جاتا، تلوار سے بھی بچ گئے. اور یہ ظالم ایسے خبیث ہیں کہ ایک طرف تو حضور کی گستاخی کرتے اور کلمہ اس لیے پڑھا کہ تاکہ مال غنیمت آئے تو اس میں ہمیں بھی مل جائے. دیکھا آپ نے یہ تجارت کس طرح سے کرتے ہیں؟ یہ دونوں طرف اپنی ٹانگ رکھتے ہیں، دو کشتی کے اندر ٹانگ رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ بھی اپنے ہاتھ میں ہے وہ بھی اپنے ہاتھ میں. رب کریم فرماتا ہے کہ جب یہ آگے چلتے ہیں اور مطمئن ہیں، یہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے تو مسلمانوں کو دھوکہ دے دیا، پھر ہوتا کیا ہے؟ یہاں تک کہ جب ان کی منافقت ظاہر ہو جاتی ہے تو ذہب اللہ بنورہم. تو یہ جو ایمان وغیرہ یہ جو کہتے تھے نا کہ ہم ایماندار ہیں، ایسا ہے ویسے ہیں، اللہ نے ان کی بات کو بیان کر کے اللہ ان کے نور کو لے گیا. اور اللہ نے ان کو چھوڑ دیا فی ظلمات، ایسی اندھیری کے اندر کے لائٹ شروع ان کے وہاں انہیں کچھ نظر نہیں آتا. تو منافق میرے دوستو یہ اندھے، ان کو کچھ نظر نہیں آتا، بھٹکتے ہیں. اور قرآن کہتا ہے اللہ، قرآن کہتا سمن بکمن، سمن یہ بکمن اندھے. بتاؤ یہ ہے قرآن کریم. کسی کو برا نہیں کہنا. دیکھو یہ قرآن کس کو کہہ رہا ہے؟ منافقوں کو تو قرآن نے ایسا چکی میں پیس کر کے پوری طرح سے اس کے ایک ایک ہڈی اور ایک ایک پسلی کو لوگوں کے سامنے پیش کیا. سب ارے کان تو وہی کان ہے کہ جن کانوں نے اللہ کے رسول کے نام کو سنا ہے، اور آنکھیں وہی آنکھیں ہیں کہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے بےتاب ہو، اور دل وہی دل ہے جس میں کالی کالی کملی والے کی یاد ہے، اور جس میں حضور کی یاد نہ ہو وہ دل ہی نہیں، وہ دل برباد ہے، وہ دل نہیں. دل وہی ہے
دل کی آبادی کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد ضروری ہے. تو میرے دوستو ان کو اللہ نے وترکہم فی ظلمات، اللہ نے ان کو ایسی اندھیری میں چھوڑ دیا. کیوں کہ جب پتہ چل گیا مسلمانوں کو کہ یہ منافق ہیں تو پھر نہ دنیا رہی نہ دین رہا. دنیا بھی رہی کہ لوگوں کو پتا چل گیا کہ منافق ہے اور دین میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو دنیا میں وہ جاتے ہیں منافق تو لوگ انگلیاں اٹھاتے، دیکھو یہ منافق آ رہا ہے، یہ منافق آ رہا ہے، تو وہ منافق پہچانے جاتے ہیں. یہاں تک کہ کمال ہے قرآن کہتا بلا کہ حضور منافق کی چکنی اور میٹھی باتوں سے پہچان لیا کرتے تھے کہ یہ منافق ہے. تو میرے کو معلوم ہوا کہ منافق کی جو بات ہے یہ بڑی میٹھی ہوگی، یہ بھی یاد رکھیے یہ بڑی میٹھی بات ہوگی. جی یہ لوگ بہت چائے پلانے کے آدمی ہیں، ہاں چائے پلائیں گے، کھانا کھلائیں گے، بڑی اچھی بات کریں گے، بڑی میٹھی زبان سے بات کریں گے، مگر یاد رکھو یہ شہد کے اندر زہر ڈال کر کے یہ لوگ پلاتے ہیں تو ان کی زبانیں بھی بڑی میٹھی ہوتی ہیں، باتیں بھی بڑی کرتے ہیں، زبان بھی بڑی لمبی ہوتی ہے. لیکن رب فرماتا ہے فَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اللہ نے ان کو چھوڑ دیا ایسی اندھیری کے اندر کہ یہاں کچھ نظر نہیں آتا، دنیا میں بھی کچھ نہیں اور دین میں بھی کچھ نہیں، دونوں جگہ میرے دوستوں دین و دنیا دونوں کا نقصان ہے. تو میرے دوستوں ان حالات کا مطلب یہ ہے، اللہ کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ. میرے دوستوں مسلمان آپ ہیں اور پورے طور پر آپ مسلمان ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. تو میرے دوستو آپ ان کو جانیے اور ان سے الگ ہو کر کے مت بیٹھو ان کے پاس، تو جا رسول حضور نے فرمایا مت بیٹھو ان کے پاس بیٹھنے سے، کیونکہ یہ شیطان ہے. اور شیطان کون ہوتا ہے؟ الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن. ان کے پاس مت بیٹھو، لا تؤاکلوہم، ان سے کھانا مت کھاؤ، ان کی مجلس میں مت جاؤ، ان کی باتیں مت سنو. ان کی بات سننے سے سوائے پریشانی کے اور کوئی میرے دوست کا فائدہ نہیں. ان کی باتیں مت سنو، مت جاؤ ان کی مجلس کے اندر اور نہ ان کو اپنی مجلس کے اندر بلاؤ. فإیاہم، حضور فرماتے تم ان کو اپنے آپ سے بچاؤ اور اپنے آپ کو ان سے بچاؤ. ان کو بھی نہ آنے دو اور اپنے آپ کو ان کے پاس مت جاؤ. کیونکہ لا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں گمراہ کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں فتنے میں ڈال دیں. تو میرے دوستو یاد رکھو کہ اگر مال چلا گیا، مال اگر کوئی خدا نہ کرے کہ کوئی چور لے جائے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر کسی کا مال چلا گیا اللہ اور دے دے گا. جی اگر جان چلی گئی تو شہادت کا مرتبہ مل جائے گا. جی اگر کوئی چیز چلی گئی تو اللہ دے دے گا، لیکن ایمان اگر چلا گیا تو ملنا بڑا مشکل. ایمان کے ڈاکوؤں سے، ایمان کے چوروں سے ہوشیار رہو. سونا جنگل رات اندھیری، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے. سونا جنگل، یہ دنیا سونا ہے، یہاں کوئی نہیں ہے. رات اندھیری، یہ لفظ جو ہے لفظ بھی ساتھ لگا ہوا ہے، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے. گناہ ہی گناہ ہے اس دنیا کے اندر، چاروں طرف سے کالا جنگل ہے، رات اندھیری ہے تو چھائی بدلی کالی ہے. اور سونے والوں جاگتے رہیو، اے سونے والوں ایمان کی ذرا حفاظت رہے اس دنیا کے اندر. ایمان کے ڈاکو قدم قدم پر پھرتے. فرمایا سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. یہ جن کو تم نے سمجھ رکھا ہے کہ یہ محافظ ہیں، جی جن کو تم نے پارٹی گارڈ سمجھا ہے، یہ پارٹی گارڈ نہیں، یہ تو بڑے چور ہیں، یہ بڑے محافظ ہیں، یہ ایمان کے ڈاکو ہیں. فرمایا ان کو جو تم نے پہرے پر کھڑا کر رکھا ہے، فرمایا کہ سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. ان سے بچ کر کے رہنا، کیونکہ میرے دوستو ایمان اگر سلامت رہا ہے تو سنو یہ دنیا جو ہے کہاں تک ساتھ دیتی ہے. دنیا کوئی دنیا میں ساتھ دے گا، کوئی زیادہ سے زیادہ قبر تک، باپ ماں بیٹا دوست عزیز قبر تک ساتھ دے گا. بس قبر کے آگے کوئی نہیں جائے گا. قبر کے آگے جو ذات تمہیں ملے گی وہ کالی کالی کملی والی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کام آئے گی. قبر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرماؤ گے. کہتے حضور سے حضور مدد نہیں کر سکتے. ارے ظالموں بتاؤ، ارے قبر میں کس کی مدد ہوگی بتاؤ.
قبر میں کس کی مدد سے تمہیں کلمہ نصیب ہوگا؟ ارے قبر میں میں کہتا ہوں قسم خدا کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے بغیر تو مسلمان کیا بلکہ کافر بھی دنیا میں نہیں رہ سکتا۔ آپ کہیں کافر کس طرح سے؟ ارے یہ بھی تو حضور ہی کی رحمت ہے کہ کافر کو دنیا میں کھانا ملتا ہے، پانی ملتا ہے، دنیا میں وہ رہتا ہے، تو کافر پر بھی حضور کی رحمت ہے۔ بتاؤ تو مسلمان پر قبر میں یوں تو موت آنے کو آئے گی قیامت یہ ہے۔ مسلمانوں ذرا غور کرو، اگر آپ کے دل میں یہ بات پیدا ہو جائے اور آپ سوچیں کہ قبر میں حضور کی زیارت ہوگی، قسم خدا کی اگر یہ بات آپ اپنے دل میں پختہ کر لیں تو موت اس قدر آسان ہو جائے گی اور مزہ آ جائے گا موت میں، پھر مرنے کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہاں معلوم موت بڑی عجیب چیز ہے، لیکن موت کو آسان کرنے کا نسخہ یہ ہے۔ کیا نسخہ ہے کہ تم یہ سمجھو کہ موت آئے گی تو کالی کالی کمری والے کی زیارت ہوگی خبر میں، بس پھر میرے دوست تو موت آسان ہے۔ یوں تو موت آنے کو آئے گی قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور موت تو آئے گی بالکل ٹھیک ہے، مگر یہاں یہ ہے کہ شرط یہ ہے کہ مرو اور حضور کا دیدار کرو۔ قسم خدا کی ہم تم لوگوں میں سے ہیں کہ ہمارا دل تو چاہتا ہے کہ حضور کی زیارت اگر اس طرح ملتی ہو تو ابھی موت آ جائے۔ کیا بات ہے، موت تو آ رہی ہے، جب آ رہی ہے تو پھر آ جائے، کیا بات ہے، اس میں رکھا ہوا کیا؟ موت تو آ رہی ہے اور سرکار دو عالم کی زیارت۔ قسم خدا کی ایمان والوں کے لیے مرنے میں صرف دلچسپی یہ ہے کہ قبر میں جانے کے بعد کالی کالی کمری والے کو دیکھیں گے، آنکھوں سے دیکھیں۔ کون مسلمان مزہ نہیں آئے گا قبر میں، کتنا لطف آئے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب وہ فرشتہ کہے گا موت تقول بحق هذا الرجل، اے سنی، اے صلاۃ و سلام کے پڑھنے والے، اے قرآن کے کرنے والے، موقع آیا دے جن کو تو جامع مسجد موریشس میں کھڑے ہو کر کے صلاۃ و سلام پڑھتا تھا اور صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کر کے جن کو پکارتا تھا وہ سامنے بتا۔ سنی تو مزہ آ جائے گا، سنی کو سنی سے کہے گا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، حضور مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے، اسی کے لیے تو یہاں آنا ہوا ہے۔ سنی تو حشاش بشاش ہو جائے گا میرے دوستوں۔ اب جو منافق ہوگا جانتا ہوں، منافق وہاں بھی پہنچے گا، وہ کہے گا میں نہیں جانتا، ہے ہاں ہے، لازمی میں کچھ نہیں جانتا، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کون ہے۔ اور ان سے پوچھو کہ جو لوگ کہتے ہیں ہمارے جیسے، کیا وہ وہاں بھی کہیں گے ہمارے جیسے؟ یہ بھی ہمارے جیسے جی، میں بھی ایک ماں کا لڑکا ہوں، یہ بھی ہو گئے کوئی ماں کے لڑکے، مزہ ہے نہیں قبر میں۔ یہ ہمارے جیسے جو لوگ کہتے ہیں دیکھیں گے وہاں کیسے کہیں گے ہمارے جیسے، وہ دو منکی نکیر دماغ کا بھیجا نکال کر وہاں رکھ دے گا، دیکھیں گے کہ وہاں یہاں دنیا میں زبان چلتی جی حضور ہمارے جیسے، قبر میں ذرا کہہ کر دیکھو حضور ہمارے جیسے، تو پتا چلے گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیا شان ہے۔ میرے دوست گفتگو کہاں سے کہاں تک پہنچی، بات ہماری اور تمہاری یہ ہے، مقصد ہمارا اور آپ کا سب کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو سچا اور پکا مسلمان بنا کر کے رکھے، دنیا کے فتنہ و فساد سے اور یہ دنیا کی جو پریشانیاں ہیں ان سے بچائے، اور اے خداوند عالم جو لوگ برے ہیں ان سے ہمیں بچا، اے خداوند عالم جو لوگ برے ہیں انہیں اچھا کر دے، جو لوگ منافق ہیں اے خداوند عالم ان کو تو صحیح معنوں میں ایمان عطا فرما، صحیح معنوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت عطا کر، خداوند عالم جو لوگ دور ہیں انہیں قریب کر دے، جو بیگانے ہیں انہیں اپنا کر دے، جو دشمن ہیں انہیں دوست کر دے، اے خداوند عالم جو لوگ کانٹا ہیں انہیں پھول کر دے، جو کافر ہیں انہیں مسلمان کر دے، جو منافق ہیں انہیں مومن کر دے، اے خداوند عالم جو تیرے محبوب کے دشمن ہیں انہیں دوست کر دے، اے خداوند عالم جو تیری اور تیرے محبوب کی شان میں گستاخی کرتے ہیں انہیں تعریف کرنے والا کر دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔